اور صاحب بڑا تاریخی استقبال کیا ہے. یہ ٹرمپ صاحب چھیڑتے ہیں کسی کو یا دل سے کرتے ہیں؟ انہیں کیا جی کہ عظیم لیڈر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں اور عظیم سپہ سالار جو ہیں فیلڈ مارشل آ رہے ہیں. یہ میڈیا کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں, پھر انہیں کیمرے بند کرائے نے, اس سے وہ میٹنگ شروع کرتی ہے اور وہاں پہ میڈیا الاؤ نہیں ہے. پھر اس کی پورا ایک جو ہے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور بڑی عزت دی ہے. یعنی کہ اس طرح وہ یوکرین کے بھی گئے تھے وزیر اعظم, جو حال ان کا کیا اور باقی لوگوں کا وہ کرتے ہیں صاحب جو ان کا مزاج ہے. بات یہ ہے تو یہ بڑا دل سے ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیے میری بات کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. میں پنجابی دی مثال دے دینا تانوں, ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ 27ਵਾਂ 100 ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆ ਭਾਵੇਂ यूक्रेन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ. معذرت کے ساتھ ہمیں نہ یوکرین سے کمپیئر کریں نہ انڈیا سے کمپیئر کریں. ہمارا اب جو انڈیا سے بالکل نہ کریں, ہمارا جو اب اسٹیچر ہے نا, اب ہمارا اسٹیچر ہے, یہ میں ملٹری مائٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمارا اسٹیچر اب ان 5-6 ملکوں میں آتا ہے جو نہ صرف ایٹامک پاور ہیں بلکہ وہ کنونشنل وارفیئر میں بھی آگے چلے گئے. تو ہم وہ اب 5-6 طاقتوں میں ہیں, لہذا ساڈے نہ ملنا تے باقی کسی نہ ملنا فرق ہی ہوئے گا. اب ایک کام تو کر دینا, نیٹلی آپ کی واقف ہے, انہیں کہا کہ مودی کا ویزا لگوا دیں امریکہ کا. اب آپ لگتا تھا ویزا ختم ہوا ہے, اس کو بلا ہی نہیں رہے ٹرمپ. نہیں, آپ میری ایک بات سنیں. پاکستان کی اب آپ ذرا سچویشن سنیں. پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ میڈیٹر ہے. ایران کے اوپر جو مسائل ہیں اس کا میڈیٹر پاکستان ہے. پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن فورس کا ممبر ہے اور پاکستان وہاں ایک پیس کیپنگ کا ممبر ہے. پاکستان امریکہ اور چائنا کے بیچ میں کانڈویٹ ہے کہ دونوں کی ٹینشنز اور ٹریڈ ٹینشنز ہیں ان کو کم کرانے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. مجھے آپ اس وقت بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے کون سی سپر پاور ہم سے زیادہ کام کر رہی ہے انٹرنیشنلی؟ ہماری کیوں رسپیکٹ نہیں کرے گا ہمارے لیڈر کی, وہ ہمارے آرمی چیف کی؟ وہ میرا مطلب ہے اس نے, وہ پاگل نہیں ہے, اس کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بلینئر ہے. ہمارے جیسے نا اس کے کو 18,000 ملازمین ہیں جو ہم سے زیادہ ہوں گے, بلکہ ٹھیک ہے نا, وہ ایک سکسیسفل آدمی ہے, اس کو اپنی ورتھ پتہ ہے, اس کو اپنے الفاظ کی حرمت کا پتہ ہے. جب وہ گریٹ لیڈر کہہ رہا ہے نا, اس کے پیچھے بہت لمبی ایک تھنک ٹینک ہے جو اس کو وہ ایڈوائز کر رہا ہے, وہ اپنے منہ سے نہیں صرف کہہ رہا. تو وہ یہ دیکھو پاکستان نے اور موجودہ حکومت نے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوزیشن ارن کی ہے. اب جو میں اگین پہلے والی بات پہ آتا ہوں, اب میرا بٹ کا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کو مستحکم کریں. ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اکانومی کو ہم سٹرونگ کریں, ہم لوگوں کو انسینٹیوز دلوائیں کہ یار تم کام کرو, کاروبار کرو, ملک میں نوکریاں دو. اگر بحیثیت پاکستانی ہم اپنے اپنے ایریا آف سفیئر میں انفلوئنس میں ہم 5-5 لاکھ روپیہ بھی لوگوں کا انویسٹ کرا لیتے ہیں, آپ کے وارے نیارے ہو گئے, آپ یورپ بن جائیں گے. اور یورپ میں تو اس وقت بھوک ننگ ہے, افلاس ہے وہاں پہ. تو آپ پیرس چلے جائیں, نوکری نہیں, گھر نہیں. آپ ہیمبرگ چلے جائیں, فرینکفرٹ چلے جائیں, نوکری نہیں, گھر نہیں. آپ اٹلی چلے جائیں, فاقم فاقہ. اور آپ یو کے چلے جائیں, پورا یو کے میں فاقہ. پاکستان تو جنت ہے, اللہ کا کرم ہے. بٹ صاحب معاشرے صاحب تو جہاز والے اینکر ہیں, انہوں نے کبھی جہاز نہیں لگایا اپنے کوٹ پہ. وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ جہاز ہی لگا لیا. وہ کیا, اس کا کیا مقصد تھا, وہ کون سا جہاز تھا؟ JF-17. وہ دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا چھیڑ دے بھی ہے نا. دیکھیے نا مودی نے کیا کیا, اب آپ ذرا تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی دیکھیں. مودی نے ٹرمپ صاحب کی جو ایفرٹ تھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا. جو یہاں پر جنگ تھی ہماری انڈیا کے ساتھ, اس کو رکوا کر ٹرمپ صاحب نے ایک بڑا کام کیا. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, نہیں حقیقت یہی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب انٹروین نہ کرتے تو ہم 2 ایٹمک قوتیں ہیں اور ساڈا جڑا سلسلہ ہے نا وہ بڑا سیریس ہو جانا سی. یہ بات درست ہے. مبشر صاحب اس بات سے واقف ہیں. مودی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے رابطہ خود بھی کر لیا تھا. نہیں, مودی نے ترلے پائے تھے نا, انہوں نے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کا, میں دیکھیں میری بات سنیں, جب میں آپ سے ترلا ڈالتا ہوں یہ میری مدد کر, آپ میری مدد کرتے ہیں, میری جان بچتی ہے, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کسی تھان تے یار بٹکے گا میری نے جان بچائی سی. تو جے میں تانوں لفٹ ہی نہ کراواں اس تو بعد کہاں کہ میں ہی سارا کچھ ہاں, تے غصہ تو چڑھتا نا بندے نوں. یہی ٹرمپ صاحب نے اصل وچ کوڑ چڑھاتی پڑھ کے, اور گل کوئی نہیں. ادروائز میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پاکستان کے لیے فیور میں اس لیے نہیں کہ اسے نے دستا کہ تیری ماسی دے پتر ادھر گئے سن پہلے, یا تیری دھی دا جڑا نا تعلق واسطہ دوستی محبتاں پیار دوست یاریاں دوستیاں کلاس فیلوز پاکستانی سے نہیں. اصل معاملہ ہے وہ کہ انہوں سمجھ آ گئی کہ پائے نا ایک گل دے پکے نے, یہ بات کرتے ہیں اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اور ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں
آپ یقین جانیے کہ ان کی جتنی رسپیکٹ ہوئی ہے نا امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ایران کی جنگ کا سلسلہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں ہمارے آرمی چیف کی ملاقات تھی ایک ہوئی, اس میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایران کے معاملے میں ہم ایران کے ساتھ, جس لیے ایران تے حملہ ہویا تو پاکستان ایران دے نال کھلوتا جا. ان کا بھائی تے گل دا پیرا رہندا ہے. اگلی بات سن, امریکہ نے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے, ہمیں سپیس دیں, راستہ دیں, فضائی راستہ. پاکستان نے انکار کر دیا. پاکستان نے انکار کر دیا. آپ انڈیا نے راستہ آپ دیا. نعیم صاحب اس وقت ریفرینڈم کرا لیں, تو چیزیں جو ہیں نا, آپ پوری دنیا میں ریفرینڈم کرا لیں, اور میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں اگر غلط ہو جائے میں ٹینڈ کراؤں گا ریڈ زون پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, کہ آپ ریفرینڈم کرائیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ اور تگڑا آرمی چیف کون ہے, جنرل آصف منیر کا. جنرل آصف نہیں منیر. تو پھر ایک چیز کلیئر کر دیں ذرا, دونوں پہلے آپ کر دیں کہ یہ جو جنرل آصف منیر صاحب ہیں آرمی چیف, ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے, بڑی وہ ایک کوئی ایشو نہیں ہے. افواہیں سوشل میڈیا پہ وابلہ, ذرا سمجھا تو دیں نا. یہ شہباز گل کا ایشو ہے, سمجھا تو دیں. اوروں کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی آصف منیر صاحب اپوائنٹ ہو گئے ٹھیک ہے, آرمی چیف, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک قانون بنا ٹھیک ہے, کہ جناب وہ ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہو گئی ٹھیک ہے نا. ترمیم اب کے بعد. اگر اس کو تو لیگل مائنڈ ڈسائفر کرے گا نا, کوئی لیگل مائنڈ آپ کو بتا سکتا ہے ایگزیکٹ, لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ فرض کرے بہت اگر کرنا ہے تو گورنمنٹ کو ایک نوٹیفیکیشن نکالنا ہے, وہ نوٹیفیکیشن سیکرٹری ڈیفینس نکالے گا. میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے لیگل ایشو, لیکن لیگل مائنڈ لیگل ول اسٹل بی بیٹر ٹو آنسر دیٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از این ایشو. کہیں شیکی ہے معاملہ کچھ تھوڑا بھی نہیں ہو سا, سکتا, وہی نہیں تھوڑا سکتا. بہت. میں نے اس بارے میں معلوم کیا تھا. ہاں جی, میری بات سن, میں نے اس بارے میں معلوم کیا تھا, اور میری جو بات ہوئی تھی وہ ایک لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ ہی ہوئی تھی, اور کچھ باتیں ان سے بھی ہوئی تھی جن کے سر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو دونوں طرف ایک ہی بات ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی بھی اب ضرورت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کی جو قانون پاس ہوا تھا اس کی لینگویج کو پڑھیں تو یہ پیچھے سے امپلیمنٹ. اچھا جی, امریکہ میں ہم بات کر رہے تھے پرچم لہرانے کی, پاکستان کا, اور رسپیکٹ, اور گریٹ لیڈر, گریٹ فیلڈ مارشل. تو ادھر جو ہے نا وہ چڑھائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے, پہلے 50% ٹیرف, اب بالی ووڈ اور دنیا بھر کی فلم انڈسٹری پہ 100% ٹیرف لگانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. دیکھو بالکل صحیح اعلان ہے. آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ کوئی بچہ نہیں ہے, اور بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کر سکتا. بیسیکلی ٹرمپ نے امریکہ کی صدارت کس زمانے میں لی ہے جب امریکہ اپنے اکنامک ایک ڈپریشن کے اندر ہے, جب امریکہ میں جاب لیسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جب امریکہ میں انفلیشن جو ہے سر چڑھ کر بول رہی ہے. وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ یونیورسل ہے, پیراماؤنٹ پکچرز ہے, یہ سارے 5 میجر اسٹوڈیو جو ہیں انہوں نے انڈیا میں کھولے ہیں کہ سستی لیبر ہے وہاں پہ تو وہاں پہ بناؤ اور یہاں پہ مارکیٹ کرو. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ساروں کے راستے بن کر کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کے لیے جابس کریٹ ہو. امریکہ کا اگر آئی فون بن رہا ہے تو امریکہ میں بنے, بھلے وہ $100 مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن پھر امریکنز کو جابس ملیں. باہر تم لوگوں کو جابس دے رہے ہو, تمہارا پہلا فرض ہے اپنے ملک والوں کو جاب دینا. تو یہ انڈیا سینٹرک نہیں ہے, وہ اس میں چائنا کی پتہ نہیں کتنی فلمیں تباہ ہوں گی, کینیڈا کی ہوں گی, اور برطانیہ کی ہوں گی, ہر جگہ کی جہاں فلمیں بنتی ہیں, صرف انڈیا میں تو نہیں بنتی, دنیا میں کوریا کی ہوں گی. یہ بیسیکلی اپنی اکانومی کو اور اپنے ملک کے جابس کو وہ سیکیور کر رہے ہیں, وچ از فائن, یہ ان کا رائٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ صاحب تسی ہن پھر جا کے امریکہ چ کرینا دی فلم نہیں دیکھی؟ نہیں تسی میری گل دیکھ لو, $2.5 دا ٹکٹ ہوئے گا اج وہی نا. تے ایتھے نیٹ فلکس پائے نا $1000 مہینے دا ہوندا ہے, تے جنی مرضی ویکھی جاؤ, جنی والی مرضی ویکھی جاؤ, جیڑی تانوں کھانی وہ تو نہیں سر آئی. سال بعد آ جائے گی پاویں. سامنے ڈی کیڑی کالی سی کترینا ہونی ویکھی کی کر لینی. تو میرا مطلب سانو کوئی کالی دی فلم دیکھ شیوانگی مر گئی تے کرینا کی بھیج رہی ہے, سانو کوئی انڈیا چ انٹرسٹ ختم ہو گیا. بٹ صاحب نیتن یاہو کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس گھٹیا آدمی کا ذکر نہ ہو. فلسطین سے ابلیس ہے وہ, ابلیس ہے وہ. اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. غزہ سیز فائر متوقع ہے اب, اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیئر ٹیکر آ رہا ہے سسٹم, اس کے حوالے سے بتائیے. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ کل رات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 20 پوائنٹس کا ایک جو ہے فارمولا, پیس فارمولا وہ دیا, اور ساتھ نیتن یاہو موجود تھے, ٹھیک ہے. لیکن آج نیتن یاہو نے عبرانی زبان کے اندر ایک پیغام ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ فلسطین کی ریاست کا کوئی ذکر اذکار نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات وہ بات کر رہے تھے, صبح وہ ابلیس جو ہے نیتن یاہو اس سے مکر گیا, ٹھیک ہے. تو جب 2 ریاستی فارمولا نہیں ہے, اگر فلسطین کی ریاست نہیں ہے,
تو پھر تو نیتن یاہو کی ریاست ہی ہوئی نا, پھر تو ظلم کا ایک سارا سین جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا, تو پھر امن کہاں آئے گا؟ پھر امن نہیں آ سکتا. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ناکامی جو ہے نا اس فارمولے کی, اس کا آغاز ٹرمپ صاحب کی بغل میں کھڑے ہوئے نیتن یاہو نے پھر نا بات یہ ہے کہ جب اس نے عبرانی میں کیا نا اور انگریزی میں نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ نیتن یاہو اسرائیل میں بہت ان پاپولر ہو چکا ہے اور لوگ اس کی کرپشن کے اوپر بڑے واویلے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو ٹرمپ کا جو فارمولا نا, اس کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فارمولے میں دیکھیں, پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ عرب ریاستیں جو ہیں آپ کی, وہ تو اسرائیل کا ہاتھ روکنے سے رہی, وہ تو اس کو مارنے سے نہیں روک سکتی. اگر آپ ابھی مجھے بٹ صاحب نے کہا 64,000 بچہ شہید ہو گیا اور لوگ سارے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. خیر وہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں فلسطینی جو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پیس ایگریمنٹ نہیں کرتے تو اور پہ 40,000 چلے جائیں گے, اور پہ 50,000 چلے جائیں گے. تو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں کوئی ایک ایگریمنٹ بنوائیں. اس کا جو فال آؤٹ ہے نا, جو مجھے لگ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر مسلم کنٹری کو, چاہے سعودی عربیہ ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ایونچولی آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر وہ فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا, تبھی وہاں پہ پیس کیپنگ ہوگی, تبھی وہاں پہ ری بلڈنگ ہوگی. یہ وہ اگر فلسطینیوں کی جان بچتی ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہمارا ہر ڈیسیجن اس کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے. فلسطینیوں کا جان و مال کا تحفظ, ان کی مزید سیکیورٹی کا تحفظ. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے جو ڈیل کٹ کی ہے, آج بھی برطانیہ مرتے مرتے بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیل میکر ملک ہے, کہ ٹونی بلیئر کو انہوں نے وہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی پوسٹ دلوا رہے ہیں. اور برطانیہ ہی تو ہے جس نے وہ لکیریں کھینچ کے پہلے ڈویژن کی تھی, اور اسرائیل ان کا بغل بچہ تو ہے, لیکن اب اسرائیل ان کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب یہ ہے کہ اب نیتن یاہو کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ بات کہہ دی تو اس کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. نیتن یاہو نے یہ سپیچ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر کر دی. میرا خیال ہے کہ سیاسی سپیچ اور ہوتی ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی, اور اگر اس نے اس کی مرضی کے خلاف کرنی ہوتی کوئی بات تو پھر انگریزی میں ہی کرتا. عبرانی میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہارڈ لائنر جو ہیں ان کو اپیز کر رہا ہے. سیز فائر ہو رہا ہے, یہ خوشخبری سنائیں امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو. میرا خیال ہے ہو جائے گا. کتنی دیر؟ 72 گھنٹے. دیکھیں یہ سارے 150 ملک اب تک اس کو تسلیم کر گئے ہیں اس فارمولے کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ نیتن یاہو ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا پرنسپل انکار کر رہا ہے, یعنی وہ بنیاد کے اوپر انکار کر رہا ہے. اس کی بنیادی نقطے سے اختلاف اس نے کر دیا کہ فلسطین کی کوئی ریاست کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ حماس کی ہاں یا نہ کے اوپر بات پھر اڑ گئے گی. اب حماس کو یہ موقع مل جائے گا کہ بھائی وہ تو اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے, تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے آگے اپنے سر جو ہے وہ سر تسلیم ہم کر لیں, تو ساری زندگی اندر کون گرنٹر ہے. اگلی بات یہ کہ ٹونی بلیئر ہے نا سر, میں آپ سے گزارش کروں, دنیا کے زندہ انسانوں میں سب سے جھوٹا انسان ٹونی بلیئر ہے. یس, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. میں بتانے لگوں سر, میں بتانے لگوں آپ کو, سن لیں ذرا, سن لیں. سیریس بات ہے. اس نے کہا, پارلیمنٹ سے خطاب کیا اس نے کہا کہ جو میس ڈسٹرکشن ویپنز ہیں نا وہ عراق کے اندر موجود ہیں, لہٰذا ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا, اور وہاں پر یہ گئے اور لاکھوں انسان مار دیے. 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا سر, وہاں پہ امن نہیں ہے کی رپورٹ پہ. اچھا نہیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میرا مطلب ہے گلی کلفی بھیج رہا, وہ وزیر اعظم سی. اس طرح کی بات نہ کریں, ان کو کسی قسم کا, یہ جو ہے لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے وہاں پر جب قتل کر لیا اس کے بعد سوری ہماری اطلاع غلط نکلی. یار اس شخص کو آپ اس خطے میں لے جا کے پرائم منسٹر بنا رہے ہیں, کیئر ٹیکر, جہاں پر پہلے ہی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, تو آپ اس سے اچھائی کی امید کرتے ہیں. سیز فائر دیکھتے ہیں. سیز فائر سر, یہ ابھی تو دیکھیں نا نیا پھٹا پڑ گیا نا سر, میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں. میرا خیال ہے ہونا چاہیے سیز فائر, ہونا چاہیے سیز فائر ہوئے گا, اور اگلے 72 اور یہ فارمولہ اچھا بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اگلے 72 گھنٹے میں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے, نیتن یاہو, اب اس پہ کون اعتبار کر رہا ہے, راتی کچھ کہہ رہے ہیں سویرے کچھ کہہ رہے ہیں. آخر میں ایک ذاتی سوال ہے بشر صاحب سے, اور اینڈ پہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے, وہ بتائیں شاپنگ واپنگ کی آپ نے اور کس کس نے کروائی, ان کا بھی ذکر کریں, ان کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور خود کو کیا یار یہ آپ نے ورلڈ ایجنسی کتاب کیوں رکھی, نہ آپ نے پڑھنی ہے نہ آپ کو سمجھ آنی ہے, یہاں پہ رکھی کیوں ہے یار؟ مجھے شاپنگ کا تو بتائیں. میری شاپنگ چھوڑے یار, اس بار غریب آدمی دے, کس کس سے ملے, غریب دے بال تے سب کی نظر ہوندی ہے. کس کس سے ملے آپ؟ میں اس وقت
बड़े अच्छे लोगों से मिला हूँ। अच्छा। हाँ, और इस बारी जो ट्रेडिशनल लोग हैं जिनमें ज्यादा आपके दोस्त हैं उनको मैंने बॉयकॉट ही करके रखा और मैं सुखी रहा हूँ। सुखी रहा और पल्लियों चाप लानी पैंदी यार यार ऐसे आती है ना और जिसा इधर ਤੁਹਾਡਾ खिडौना है ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਿयों ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ है सब कुछ जो भी है। कुछ फुटेजें लीक हुई हैं कैफेज की। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े नाम बैठे थे वहाँ पे, बड़े बड़े बैरिस्टर्स भी बैठे थे। अपना वहाँ पे काफी मुलाकातें भी हुई हैं क्योंकि उस दिन ये ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ओके। सारे आए हुए थे ना जिस दिन मैं पहुंचा हूँ, तो ये रात को आपके कुछ मिनिस्टर्स वगैरह इन सारों से हमारी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन मैं तो अपने पर्सनल ट्रिप पे गया तो ज़्यादा मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था उससे। अच्छा, ओवरऑल जो है भाट साहब, सऊदीया से शुरू हो जाएं, आखिर में ये बता दें कि सऊदीया, यूके, अमेरिका, यूके, ये बड़ा तवील दौरा और कम्बिनेशन जो है फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल सलीमुल्लाह, वो बड़ा अच्छा चल रहा है। आप इस पूरे दौरे को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन दौरों में से, और ये बहुत यानी ये एक ऐसा दौरा है जिस पर पाकिस्तानी कौम हमेशा फख्र करे, ये उन दौरों में से बहुत कामयाब दौरा है। और अल्लाह जोड़ी सलामत रखे तो नजर ना लगे, फ्रैंकली, ठीक है, और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा अल्लाह ताला इनको मजीद इस्तेकाम दे और पाकिस्तान के लिए एक चीज पे इतराज वो ये है, जैसे हम अभी प्रोग्राम शुरू करने लगे थे, सागडार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसी बेहंगम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का कोई फायदा नहीं है। आप ना डिटेल्स दें, आपने अगर कोई डिटेल देनी है एकेडमिक किस्म की, आप पार्लियामेंट में आके दें और सेनेट में दें सबको, ठीक है ना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें कि मैंने इतने मिनट ये हुआ तो इतने मैंने मीटिंग की, ये किया, 1 मिलियन लोगों ने देखी, और आई मीन ये बेकार की। आप प्लीज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आप देखें अमेरिकन किस तरह करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बरतानिया वाले किस तरह करते हैं, टू द पॉइंट रहें, बेमगज बातें ना करें और फालतू के अरस्तू बनने की कोशिश ना करें। नाजरीन, आप देख रहे थे रेड जोन। यूरोप और यूके यात्रा करने के बाद मुबशर लुकमान साहब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। आज स्टूडियो से उन्होंने शो किया और मेरे आपके सबके फेवरेट गौहर भट्ट, संजय भट्ट वो भी मौजूद थे। हम तीनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।